آج کا موضوع بڑا اہم ہے جس میں 4 چیزیں آپ کو بتائی جائے گی۔ نمبر 1، پہلی چیز زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے۔ دوسری چیز صدقۃ الفطر اور قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے۔ تیسری چیز زکوٰۃ صدقۃ الفطر یہ کن لوگوں کو دینا افضل ہے، بہتر ہے۔ اور چوتھی چیز کہ مدرسے اور مسجد کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں۔ یہ 4 چیزیں آپ حضرات کے سامنے آسان طریقے سے سمجھائی جائے گی، بتائی جائے گی۔ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھ لیجئے گا۔ پہلی چیز زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے؟ جس آدمی کے پاس سونا، چاندی، سامان تجارت یا نقدی روپیہ ہو، یا ان 4 چیزوں میں سے 2 چیزیں یا 3 چیزیں ہو، جس کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہو، اور آج کل 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 1,77,000 روپے کے آس پاس ہے۔ تو جس آدمی کے پاس 1,77,000 روپے ہو یا 1,77,000 روپے کے مقدار کے برابر سونا، چاندی، سامان تجارت، نقدی روپیہ ملا کے اتنی قیمت کو پہنچتی ہو اور اس کے اوپر کوئی قرض وغیرہ نہ ہو، تو اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایک آدمی کے پاس صرف سونا ہے، سامان تجارت نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، نقدی روپیہ نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو اس وقت اس آدمی کے اوپر واجب ہوگی زکوٰۃ، یا اس خاتون کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی جب 7.5 تولہ سونا ہو۔ اگر 7.5 تولہ سونے سے کم سونا ہو، سامان تجارت نہ ہو، نقدی روپیہ نہ ہو، چاندی نہ ہو بالکل بھی، تو پھر اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر سونا تھوڑا سا ہے، 1 تولہ یا آدھا تولہ ہے، نقدی روپیہ، سامان تجارت یا چاندی ہے، تو اس کو ملا کر اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہو، جو 1,77,000 روپے ہے آج کل رمضان المبارک کے مہینے میں، تو پھر اس آدمی کو پر زکوٰۃ دینا واجب ہو جاتا ہے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر دینا واجب ہے، تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا 4 چیزیں: سونا، چاندی، سامان تجارت، نقدی۔ اس کے علاوہ باقی ضروریات سے ہٹ کر جو سامان ہوتا ہے ان کو پر زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس گاڑی ہے، کروڑوں روپے کی ہے، وہ بیچنے کی اس کی نیت نہیں ہے، گھر پہ کھڑی ہوئی ہے۔ ایک آدمی کے پاس زائد مکان ہے، کروڑوں روپے کی اس کی قیمت ہے، بیچنے کی نیت نہیں ہے، تو اس کو اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ 4 چیزوں پر صرف زکوٰۃ واجب ہوگی: سونا، چاندی، سامان تجارت اور نقدی روپیہ، بس۔ اس کے علاوہ کسی بھی چیز کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہوگی، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسری چیز صدقۃ الفطر، قربانی کس پر واجب ہوگی۔ جس آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی اس کے اوپر صدقۃ الفطر اور قربانی بھی واجب ہوگی۔ اس کے علاوہ ضروریات سے ہٹ کر اگر کسی کے پاس سامان ہے، چاہے وہ مکان ہے، چاہے وہ پلاٹ ہے، چاہے وہ گھریلو سامان ہو، ضروریات سے ہٹ کر، تو اس ضروریات سے ہٹ کر جو سامان ہے اس کی قیمت کو بھی دیکھا جائے گا۔ اگر اس کی قیمت اور نقدی وغیرہ پیسے ہے، اس کی قیمت ملا کر 1,77,000 روپے تک پہنچتی ہو آج کل، پھر اس آدمی کے اوپر بھی صدقۃ الفطر اور قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو تھوڑا سا فرق ہے، جس آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی اس کے اوپر صدقۃ الفطر قربانی واجب ہوگی۔ اس سے ہٹ کر ایک آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن ضروریات سے ہٹ کر اس کے پاس اتنا سامان ہے کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہو، تو پھر اس آدمی کے اوپر بھی صدقۃ الفطر اور قربانی واجب ہوگی۔ تو دوسری بات سامنے آ گئی کہ صدقۃ الفطر اور قربانی کس پر واجب ہوگی۔ امید ہے کہ یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہاں، فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس نصاب کے بقدر پیسے آ گئے، 52.5 تولہ چاندی کے بقدر جو آج کل 1,77,000 روپے ہے، تو زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ اس کے اوپر سال بھی گزر جائے، جبکہ صدقۃ الفطر قربانی کے لیے شرط نہیں ہے کہ سال گزر جائے، بلکہ جیسے بھی آپ کے پاس یہ اتنی مالیت کے ضروریات سے ہٹ کر سامان آ جائے، سونا، چاندی یا نقدی پیسے کو ملا کر، تو پھر اس آدمی کے اوپر صدقۃ الفطر قربانی واجب ہو جائے گی، اگرچہ اس کے اوپر سال نہ گزرا ہو۔ تو امید ہے 2 باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تیسری بات، کن کو زکوٰۃ دینا اور صدقۃ الفطر کن کو دینا افضل ہے۔ یاد رکھیے گا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ مالداروں سے لے کر غریبوں کو دی جائے گی۔ یہ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ ہے کہ مالداروں سے لے کر غریبوں کو دی جائے گی۔ تو یاد رکھیے کہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر جو صدقہ واجبہ ہے، ان کا سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں
سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں کو دی جائے زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر جو آپ کے رشتہ داروں میں مستحقین ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو آپ کے رشتہ داروں میں مستحقین ہے، ان کو دی جائے۔ اس کے دو ثواب ملیں گے، صلہ رحمی کا بھی اور زکوٰۃ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا بھی۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں نہیں ہے تو پھر آپ کے رشتہ داروں سے ہٹ کر آپ کے یار دوست ہے، آپ کے پڑوسی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ مستحقین میں سے ہے، ان کے اوپر قرضوں کا بوجھ ہے، یا وہ جو ہے نا صبح شام کا گزارا ان کے لیے بہت مشکل ہے، ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، مستحقین ہے، بس ان کو دینا سب سے زیادہ افضل ہے، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار میں ہو، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار میں نہ ہو، پڑوسی ہو، دوست یار ہو، وہ کہے کہ میں مستحق ہوں یا وہ نہ کہے، آپ کو پتہ ہو کہ وہ مستحقین میں سے ہے تو ان کو دینا سب سے زیادہ ثواب کی بات ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے رشتہ داروں میں ایسے کوئی نہیں ہے، باہر یار دوستوں میں نہیں ہے، تو پھر اس کے علاوہ اور لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے جو مستحقین ہے، رشتہ دار پڑوسیوں دوستوں سے جو ہٹ کر ہو۔ چوتھی بات، آخری بات جو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے کہ مسجد مدرسے کو زکوٰۃ یا صدقۃ الفطر دینا جائز ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے گا کہ مسجد کے لیے صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ مسجد کے تعمیرات میں خرچ نہیں کیا جا سکتا ہے، مسجد کے امام کو اس سے تنخواہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ میری بات غور سے یاد رکھیے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسجد کے لیے زکوٰۃ صدقۃ الفطر دینا جائز نہیں ہے، لیکن مسجد کے امام اگر مستحقین میں سے ہے، غریب ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ مستحق ہے، تو امام کو دینا چاہیے کہ وہ اپنے لیے رکھے، لیکن مسجد کے تعمیرات میں یا مسجد کے کاموں میں یہ چیزیں لگانا شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کے لیے دیتے ہیں یا لینے والے لیتے ہیں تو جو دیتے ہیں ان کی زکوٰۃ صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگی۔ مدرسے کو دینا چاہیے یعنی یاد رکھیے گا کہ مدرسے کے در و دیوار میں، مدرسے کی عمارت میں بھی لگانا جائز نہیں ہے، اور ایسے مدرسہ جہاں پر مستحقین غریب طلبہ کرام نہیں ہے، بچوں سے فیس لی جاتی ہے، اس سے گزارا ہوتا ہے، تو ایسے مدرسے کو بھی زکوٰۃ صدقۃ الفطر دینا جائز نہیں ہے۔ ان مدرسے کو صدقۃ الفطر زکوٰۃ دینا جائز ہے کہ جہاں پر غریب مستحقین طلبہ کرام پڑھتے ہیں اور ان فیس وہ نہیں دے سکتے ہیں، ان سے فیس نہیں لی جاتی ہے، اور مدرسے والے زکوٰۃ صدقۃ الفطر سے ان کی فیس کی مد میں اساتذہ کرام کو تنخواہ دیتے ہیں، تو ایسے مدرسے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، یا ان طلبہ کرام کے لیے کسی بھی جو ہے نا سبب سے کھانا وغیرہ تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے مدارس جہاں پر غریب مستحقین لوگ نہیں ہیں، طلبہ کرام نہیں ہے، اور یا چند کچھ طلبہ کرام کو زکوٰۃ لینے کے لیے صرف بٹھائے ہوئے ہیں، تو ایسے مدارس کو بھی زکوٰۃ صدقۃ الفطر نہیں دینا چاہیے۔ ہاں، مدرسے میں پڑھنے والے اساتذہ کرام ہیں، وہ مستحقین میں سے ہے، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم مستحقین میں سے ہے، یا آپ کو پتہ ہے کہ وہ مستحقین میں سے ہے، تو ان کو دینا جائز ہے، بلکہ بہتر ہے۔